اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل قدر مہمانان گرامی، محترم چودھری زمرد صاحب، دیگر قائدین اور انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز محترم الطاف بھٹ صاحب کی بات ہی سے شروع اس کا کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ گیلری بھی ہو، ایکنالجمنٹس بھی ہوں، جب بھی موقع ہو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن ایک بات اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شکریہ ادا کرنا کس قدر ہم پہ لازم ہے۔ انہوں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی اور غالباً جہاں پہ کہیں پہلے میں نے دیکھی بھی تھی لکھی ہوئی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ لیکن اگلی بات جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لمن لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو جناب بالکل لوگوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں اس پہ بعد میں مزید بھی بات کروں گا۔ اب آتے ہیں راضی ہاسپٹل کی طرف۔ یہ ایک ادارہ ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اس کے متعلق مزید باتیں کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ آئسولیشن میں نہیں بنا، یہ محض ایک ادارہ نہیں ہے، یہ چہرہ ہے ایک تنظیم کا، یہ چہرہ ہے ایک تحریک کا، ایک موومنٹ کا۔ اب وہ کس قدر بڑی تنظیم ہے، میں کیوں کر چند لمحوں میں آپ کے سامنے اس کی ساری کارکردگی پیش کر سکوں، تو میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے سوچا، دیکھیے اس 7 ایریاز میں کام کرتی ہے، اس میں سے ایک ایریا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے۔ میں نے سوچا کہ اس صرف ایک ایریا کے بارے میں، اور اس کی بھی لمبی ہسٹری نہیں، صرف 3 سالوں کی کارکردگی کی چند گلمپسز آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ شروع ہوتی ہے 2021 سے۔ وہ آپ جانتے ہیں ایک ایسی وبا آئی کہ جس کو اب ہم نے بھلانا شروع کر دیا، ورنہ منظر کیا تھا؟ شہر خولی، کوچہ خولی، جودہ خولی۔ وہ منظر آپ سب نے دیکھا کہ لوگ باہر نہیں نکلتے تھے، بازار بند تھے، ٹرانسپورٹ بند تھی۔ اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان باہر نکلتے تھے اور ان مزدوروں کے گھروں میں راشن پہنچاتے تھے، ان دہاڑی دار مزدوروں کے گھروں میں جو اگر اس روز کام نہ کریں تو شام کو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ ان لاکھوں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا جاتا تھا۔ پھر آپ نے وہ مناظر دیکھے کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان جانوروں تک کو کھانا کھلا رہے ہیں، چونکہ ان تک بھی خوراک نہیں پہنچ رہی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 5 PCR لیبارٹریز قائم کی گئیں، کراچی، لاہور، فیصل آباد اور پشاور اور ملتان کے اندر، کروڑوں روپے کی لاگت سے۔ اور اس وقت PCR ٹیسٹ 12,000، 13,000، 14,000 روپے میں ہونا شروع ہوگا۔ ہم نے وہ قائم کی اور 3,000 روپے میں ٹیسٹ کرنا شروع کیا۔
اس کے نتیجے میں ہزاروں ٹیسٹ بھی ہماری لیب سے ہوئے اور جو پیسے نہیں دے سکتے تھے ان کے بالکل فری بھی کیے گئے. لیکن اس سے بڑا بھی کام ایک ہوا کہ ریٹ نیچے آ گیا. خود حکومت نے 6,500 مقرر کر دیا اور ہماری لیبس 3,000 پہ بھی کرتی رہیں. اس کے ساتھ خطرہ پیدا ہوا کہ لوگ سڑکوں پہ پڑے ہوں گے, اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی, تو ہم نے اپنے اسپتالوں میں 11 ICUs فوری طور پہ بنائے اور ان میں سے 4 میں علاج معالجہ بھی ہوا. المختصر 2 ارب روپے کی لاگت سے کووڈ میں کام ہوا. اس کے ساتھ 2022 میں ایک انپریسیڈنٹڈ سیلاب آیا. 33 ملین کی آبادی بے گھر ہو گئی, گھر ڈوب گئے, گر گئے. 20 لاکھ گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے. اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے آگے بڑھ کر 10 ارب روپے سے ریسکیو اور ریلیف کا کام کیا اور پھر ایک پروگرام ریہیبلیٹیشن کا لانچ کیا 5 ارب روپے کی لاگت سے. اور ابھی حال ہی میں جعفر آباد, جیکب آباد, شکارپور, سکھر کا دورہ کر کے آیا ہوں. بس 1-2 صرف نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ریہیبلیٹیشن میں ہم نے صرف 7,500 کسانوں کو بیج اور کھاد پرووائڈ کی. ان لوگوں کو پرووائڈ کی جن کی زمین 5-6 ایکڑ سے زیادہ نہیں تھی اور ان کے پاس کچھ ذرائع نہیں تھی, سب کچھ بہہ گیا تھا, فصل کا وقت آ چکا تھا اور ان کے پاس بیج کے پیسے بھی نہیں تھے. الحمدللہ ہم نے 7,500 کسانوں کو یعنی خاندانوں کو بیج اور کھاد مہیا کی اور اس طرح سے 40,000 ایکڑ پر فصلیں لہلہائیں. اور میں ابھی ان کا مشاہدہ کر آیا ہوں کہ الحمدللہ 40,000 ایکڑ پر فصلیں آپ لوگوں کے تعاون سے لہرا رہی تھیں. آپ تھوڑی سی کیلکولیشن کیجئے چند لمحوں کے لیے, تو یہ 6 ارب روپے کی کنٹریبیوشن ہے. اس سے جو گندم پیدا ہوگی, یہ ملکی پیداوار میں 6 ارب روپے کی کنٹریبیوشن ہے. خیر چھوڑیے, سیلاب کو بھی ایک طرف کیجئے. ابھی جو چند دن پہلے ترکی میں اور شام میں زلزلہ آیا اور کم و بیش 50,000 افراد شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت -5 -6 کے ٹیمپریچر میں باہر ہیں. آپ کی اس فاؤنڈیشن نے پہلے چند گھنٹوں کے اندر وہاں پہ ریلیف کے کام کا آغاز کیا. 4:17 پر یہ زلزلہ آیا تھا اور چند گھنٹوں کے بعد ہمارے کارکنان وہاں پہ خوراک لے کر پہنچ گئے تھے, کارکنان پہنچ گئے تھے, چونکہ ہمارا آفس استنبول میں موجود ہے اور ہمارے کارکنان بھی وہاں پر موجود تھے. اس کے بعد صرف 2 دن کے بعد ہم نے اپنے وائس پریزیڈنٹ, جو کہ گلوبل ریلیف کے انچارج بھی ہیں اور سابقہ صدر بھی ہیں, عبدالشکور صاحب کو پہلی اویلیبل فلائٹ سے وہاں روانہ کیا اور انہوں نے جا کے ساری ریلیف ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کیا. اور اس کے نتیجے میں وہاں کی جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے افاد کے نام سے, اور تمام ایکٹیویٹیز کو وہ آرگنائز کرتا ہے. وہاں پر فوج نہیں آتی, وہاں پر بلدیہ کام کرتی ہے اور اس کو کنٹرول سارا افاد یعنی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کرتا ہے. ان سے ہم رابطے میں تھے. انہوں نے خود ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہمیں 100 کارکنان چاہیے, ریسکیو اینڈ سرچ اینڈ ریسکیو کے کارکنان, اور اگلے چند گھنٹوں میں چاہیے. ہم نے چند گھنٹوں میں 47 کارکنان ارینج کیے. 1 کروڑ روپے کا ایکوپمنٹ جس میں تھرمل سینسر اور باقی چیزیں بھی تھیں ان کے کندھوں پہ لادا. کراچی, لاہور اور اسلام آباد کے ایئرپورٹس پہ پہنچے اور وہاں پر ترکی کی طرف سے ڈیسک موجود تھا.
ان کارکنان کو وہیں پر ویزا دیا گیا، ان کو وہیں پہ ٹکٹ مہیا کیا گیا بغیر کسی کاسٹ کے، اور ان کو وہاں پہ استنبول پہنچایا، اور وہاں پہ سٹار الائنس کا طیارہ کھڑا تھا اور اس میں سوار کر کے ان کو ادنا پہنچایا گیا جو ارتھکویک افیکٹڈ ایریا تھا۔ 10 تاریخ سے لے کر آج تک وہاں پر یہ لوگ کام کر رہے تھے۔ پاکستان آرمی کے بھی جوان وہاں پہنچے، 1122 کے بھی نوجوان وہاں تھے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ مل کے کام کیا اور الحمدللہ وہاں پہ پاکستان کا نام روشن کیا۔ اب میں واپس آتا ہوں رازی کی طرف، اور رازی کے بارے میں بہت سی باتیں ہوگی، صرف 1-2 باتیں بس۔ ایک کوالٹی کی بات، کوالٹی میں یاد رکھیے، زمرد خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ آرفن ہاؤسز چلاتے ہیں، ہم نے 2006 اور بہت عمدہ چلاتے ہیں الحمدللہ، ہم انہیں سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ ہم نے 2006 میں جب پہلا آغوش اٹک میں قائم کیا، اسی راول پنڈی میں بیٹھ کے ہم نے طے کیا کہ اس کا معیار کیا ہوگا۔ میں نے کہا بس ایک سینٹنس اس کا معیار ہوگا کہ ہم وہاں پر یتیم بچوں کو اس طرح سے رکھیں گے، اس معیار پہ رکھیں گے کہ جس معیار پہ خود میرے اور میرے عزیزوں کے بچے رہتے ہیں، کم سے کم۔ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کسی نے اس کی تصدیق کرنی ہے، آپ میں سے کسی نے بھی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مری جا رہے ہوں تو بالکل مری کے پہنچنے سے کچھ پہلے دائیں طرف میں آپ کو آغوش کالج مری ملے گا، ذرا اس کا وزٹ کیجئے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ معیار ہمارے گھروں سے بہت بہتر ہے۔ دوسرا، جب ہم نے رازی اسپتال کا راول پنڈی میں قیام کیا اور اس کے بعد پھر یہ اسلام آباد میں، تو اس میں بھی ایک سینٹنس رکھا کہ یہاں پہ صحت کا اور میڈیکل فیسلٹیز کا معیار ایسا ہوگا کہ میں خود اور میرے گھر والے وہاں سے علاج کرا سکیں۔ اور آپ کے سامنے جس طرح الطاف بھٹ صاحب نے فرمایا، میں بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے 5 گرینڈ چلڈرن ہیں، پوتے پوتی، نواسا نواسی۔ 3 اس وقت پیدا ہوئے جب یہ رازی اسلام آباد نہیں بنا تھا، مگر رازی راول پنڈی تھا۔ تینوں کی پیدائش رازی راول پنڈی میں ہوئی، اور جب رازی اسلام آباد بن گیا تو بقیہ 2 کی پیدائش یہاں پر ہوئی۔ الحمدللہ میں کسی بھی بڑے اسپتال میں اپنے بہو کو لے جا سکتا تھا، لیکن ہمیں پورا اعتماد تھا اپنے اسپتال پہ۔ یہ ہے معیار کی بات۔ اب بات آتی ہے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جن کا مجھے شکریہ ادا کرنا ہے، اور وہ جو آج یہاں پر نہیں ہیں، اور انہوں نے اس اسپتال کے لیے اینٹیں مہیا کی، اکوپمنٹ مہیا کیا، اور ہر طرح سے اس کے لیے مدد فراہم کی، دعائیں کی اس کے لیے، تو ایک لفظ آتا ہے سامنے کہ یہ تو صدقہ جاریہ ہے۔ کہنے کو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے کہ صدقہ جاریہ، کہ ثواب ملتا ہے جی اس کے بعد بھی، کہ آپ کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے ملٹی پلائی کرتا ہے، اور رہتی دنیا تک وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی میں صرف کام آئے گا۔ اب میں آتا ہوں اس رازی اسپتال کی طرف۔ جب آپ نے یہاں پر کچھ دیا، کنسٹرکشن میں دیا، ایکوپمنٹ میں دیا، یا بعد میں رننگ کاسٹ میں کچھ دیا، تو یہاں سے کیا ہوا؟ آپ کی نظر رازی اسلام آباد کی طرف ہے؟ نہیں جناب، رازی راول پنڈی اور رازی اسلام آباد ایک ٹوین ہاسپٹلز ہیں اس ٹوین سٹیز کے۔ آپ کو پتا ہے کہ ان 2 اسپتالوں سے 72,000 بچوں کی پیدائش ہو چکی ہے، 2 اسپتالوں سے 72,000 بچوں کی۔ ابھی آپ نے فگر سنی کہ یہاں پہ صرف 10 لاکھ مریضوں کا علاج کیا گیا، 10,000 سرجریز ہوئیں،
اور 7,000 بچے یہاں پر پیدا ہوئے, 65,000 راولپنڈی میں پیدا ہوئے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ کامیاب ماڈل جب بنا تو اللہ تعالیٰ نے الخدمت فاؤنڈیشن کو توفیق دی کہ اس طرح کے مزید ادارے بنائے, اور چلتے چلتے کیا ہوا کہ اس وقت 44 ایسے اسپتال پورے پاکستان میں موجود ہیں. 44 جنہوں نے اس اسپتال میں اینٹ رکھی ان کو صدقہ جاریہ اس کا بھی ملے گا, اس لیے کہ یہ پہلا ہی کام اس وجہ سے کہ وہ پہلی اینٹیں آپ نے رکھی یا آپ نے تعاون کیا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی. 44 اسپتال ہیں, 300 ایمبولینسز چل رہی ہیں, 100 کے لگ بھگ کلینکس ہیں اور 100 کے لگ بھگ لیبز ہیں. یہ سارا کام آپ کی اس تعاون کی وجہ سے آگے بڑھا ہے. اور اس وقت جو سیلاب کے اندر ہمارے علاقے ڈوبے ہوئے ہیں, اب بھی ڈوبے ہوئے ہیں, میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں, وہاں پہ ہم نے اسی MCHC کے کامیاب تجربے کی وجہ سے وہاں پہ سیف مدر سیف فیملی پروگرام لانچ کیا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ان سیلاب زدہ علاقوں میں 6.5 لاکھ مائیں ایسی ہیں جو فیملی وے پر ہیں, 20 لاکھ گھر ختم ہو گئے ہیں, وہ بے گھر ہیں, تو ان کو کیا سہولتیں ملیں گی اسپتالوں کے اندر؟ خود اسپتال وہاں کے پانی میں ڈوب گئے, گر گئے. تو وہاں پہ جو ہم نے سیف مدر سیف فیملی پروگرام لانچ کیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم ایک خاتون کو زچگی کے موقع پر سہولیات فراہم کریں اور ایک صحت مند بچہ اس کا وجود اس دنیا کے اندر آئے اور ماں بھی بچ جائے, تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس پورے خاندان کو بچا لیا. وگرنہ پورا خاندان ایک مشکل کا شکار ہوگا. جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ اسپتال کس طرح جائیں گے, علاج کیسے کروائیں گے؟ تو سیف مدر سیف فیملی ہم نے وہاں پہ 7 اس طرح کے اسپتال بنا کے, چھوٹے چھوٹے 4 فیلڈ اسپتال بنا کے اور 12 موبائل یونٹس وہاں پر بھیج کے اب تک وہاں پہ 18,000 ماؤں کو رجسٹرڈ کیا جا چکا ہے جو حاملہ ہے, اور 1,000 ڈیلیوریز ہو چکی ہیں. یہ 1 سال کا پروجیکٹ ہے 1 ارب روپے سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے اگر اس اسپتال میں یا راولپنڈی کے اسپتال میں کوئی تعاون کیا ہے تو وہ صدقہ جاریہ انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کنویں کی مانند تا قیامت چلتا رہے گا, اور آپ کے اجر میں یوں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. عزیز ساتھیو, جس وقت ہم سوچتے ہیں, ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم کچھ خرچ کریں, پھر ایک چیز ہمارے آڑے آتی ہے کہ ہم اگر آگے بڑھ کر زیادہ رقم دے دیں, یہ ہم سے کروڑوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں میرے پاس کروڑوں, لیکن میں اگر ادھر دے دیے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کا ہاتھ بھی روک لیتا ہے, ٹھٹک جاتا ہے, کیونکہ ہم اس لمحے بھول جاتے ہیں کہ ان بچوں کا بھی ذمہ دار وہی اللہ ہے جو ہمارا بھی ذمہ دار تھا, لیکن سمجھ میں نہیں آتی. ایک مفسر گزرے ہیں, انہوں نے کہا کہ I yet to see a person, میں نہیں دیکھ سکا ابھی تک کوئی شخص کہ جس نے اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ لوگ اللہ سے تجارت کرتے ہیں, اپنا حصہ ڈالتے ہیں, اللہ کا حصہ ڈالتے ہیں. البیک کا نام سنا ہوگا سعودی عرب میں آپ نے, بہت عمدہ KFC سے کہیں بہتر وہ چکن فرائڈ پیش کرتے ہیں. جگہ جگہ ان کی برانچیں ہیں, لائنیں لگی ہوتی ہیں, اور حج پہ جانے والے سب لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا. کیا ان کے پاس گر تھا. وہ جو مالک تھے انہوں نے جب کام کا آغاز کیا تو کہا ہر سیل پہ 1 ریال اللہ کا, اور وہ اس وقت سے دیے چلے جا رہے ہیں. اب لاکھوں کروڑوں ریال وہ دے رہے ہیں لیکن اربوں کما رہے ہیں.
تو وہ اللہ سے تجارت کرنا جس نے سیکھا اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آئی. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ شاید ہم زیادہ دیں گے تو ہمارے بچے کہیں بھوکے نہ رہ جائیں. عزیز ساتھیوں، بس یہی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اس گزارش سے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کہتے ہیں اے اسما خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی ختم کو پہنچ جائے، اختتام کو پہنچ جائے، اور اس وقت تم خرچ کرنے کا سوچو جبکہ اس وقت تو مال ورثاء کا ہو چکا. اس سے پہلے خرچ کرنا ہے جس وقت آپ کی زندگی ہے اور آپ دے سکتے ہیں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس صرف دو باتیں. ایک تو جنہوں نے خرچ کیا اب تک اسپتال پہ، جو یہاں ہیں جو یہاں نہیں ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں اور بے شمار جن کو ہم نہیں جانتے، ان کا سب کا شکریہ، اور ان کے لیے بشارت کہ یقین جانیے آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا. اس گھاٹے کے سودے سے مجھے ایک بس آخری، یہ جو سودا ہے نا، ہم ہمیشہ اچھا سودا کرنا چاہتے ہیں. حضرت دادا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچہ، اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے ایک اور صحابی کے ساتھ، اور اس جھگڑے کے تسویے کے لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. جھگڑا یہ ہے کہ بچہ کہتا ہے، وہ بچہ یتیم ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کی چار دیواری بنانا چاہتا ہوں. ایک درخت درمیان میں آ رہا ہے کھجور کا، اور یہ درخت کا مالک یہ صاحب ہیں، انہیں میں کہتا ہوں یہ درخت مجھے دے دو، تحفہ دے دو یا اس کے کچھ پیسے لے لو تاکہ میں اپنے گھر کی چار دیواری سیدھی کر سکوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فیصلہ تو اس کے حق میں دے دیا، اس شخص کے، کہ یہ درخت اس کی ملکیت ہے اور اسی کا حق ہے، لیکن ساتھ درخواست کی کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کی بات مان لو، اس کو تحفہ دے دو. اس نے انکار کیا. حضور نے کہا کچھ پیسے بھی لے لو، اس نے انکار کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص جو اس کا درخت جنت میں ایک درخت کے بدلے میں خرید لے، یہ درخت خرید لے اور بچے کے حوالے کر دے، اور میں اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں اس کو درخت دوں گا، ملے گا. حضرت دادا تک رضی اللہ تعالیٰ تک یہ آواز پہنچتی ہے. وہ دوڑے ہوئے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سودا میں کر لوں تو مجھے بھی جنت میں درخت ملے گا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ملے گا. تو انہوں نے اس شخص کو پکڑا اور کہا تم مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی جانتا ہوں. کہا تم میرے باغات کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں تمہارے 2 بڑے بڑے باغ ہیں، 600 درخت ہیں وہاں پہ کھجور کے، اور شہر کی سب سے عمدہ کھجور کے درخت ہیں، اور سب سے زیادہ قیمت اس کھجور کی ہوتی ہے، کون نہیں جانتا تمہارے اس باغ کو؟ تو اس نے کہا، حضرت دادا نے، اے میرے بھائی، کیا آپ نے اس ایک درخت کے بدلے میں تمہیں اگر وہ سارے باغ دے دوں، پورا باغ 600 درختوں سمیت؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے تو پتا ہے اس گھر کے اندر اس باغ کے اندر تمہارا محل بھی ہے جہاں تم خود اور تمہارے بچے بھی رہتے ہیں. انہوں نے کہا جی اس محل اور اس سمیت اگر میں تمہیں دے دوں کیا یہ درخت مجھے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل لے لیجئے. وہاں سے خوشی خوشی جاتے ہیں اپنے گھر اور باغ کے باہر سے آواز لگاتے ہیں اپنی بیگم کو، اے بیگم، اے میری زوج، اپنے بچوں کو تیار کر لو اور انہیں لے کر گھر سے باہر آ جاؤ، میں نے اس پورے باغ کا اللہ سے سودا کر لیا ہے. اب وہاں پہ کیا خیال ہے ہماری زوجہ محترمہ وہاں ہوں تو وہ کیا سلوک کریں گی ہمارے ساتھ؟ اور وہاں سے کیا آواز آئی؟ وہاں سے آواز آئی، اے دادا میں تمہیں جانتی ہوں، تم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہوگا، بس چند لمحے مجھے دو، میں بچوں کو لے کر باہر آتی ہوں. اس طرح کے واقعات سے ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے.
اور یہ پرانے واقعات نہیں ہیں، یہاں خود ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، تبھی تو یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان ہزاروں اور لاکھوں میں شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا، جنہوں نے جنت کے عوض کیا دیا۔ حضرت وہ جو ہمارے رائٹر گزرے ہیں اشفاق احمد، وہ کہا کرتے تھے اے بھائی دو وہ دتے چو دینا ہے تسی، وہ کچھ اپنا تو نہیں ہے تمہارے پاس، دیے ہیں میں سے دینا ہے، وہ جو تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے دینا ہے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ یہ ناحق بھی لوگ مانگ لیتے ہیں، وہ کہا اس کی تم پرواہ نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا رب جو تمہیں ناحق دے رہا ہے وہ روک لے۔ جو مجھے مل رہا ہے کیا سارا میرا حق ہے؟ اللہ کی ذات مجھے ناحق بھی بہت دیتا ہے، آزمانے کے لیے دیتا ہے کہ اس مال کے ساتھ میں سلوک کیا کروں، کیا میں اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاؤں گا کہ میں حق اس کے اندر جو سائلین کا ہے، محرومین کا ہے، وہ میں نکالوں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ بات تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن بات دل کی تھی، چونکہ مجھے وہ چہرے سارے اور سب کی نگاہیں میری طرف مجھے اس انداز سے لگ رہی ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں بات کو، جاننا چاہ رہے ہیں، اس لیے بات لمبی سے لمبی ہوتی چلے گی۔ میں آپ سے اس درخواست کے ساتھ کہ خیر کے کام میں آگے بڑھیے، کیونکہ یہ خیر کا کام رضاکارانہ نہیں ہے، یہ بھی ہمیں غلط فہمی ہے۔ سورہ حج کی آخر سے پہلے والی آیت پڑھ کے میں معاملے کو ختم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، جھک جاؤ اللہ کے آگے، پھر مزید جھک جاؤ، یعنی سجدہ بھی کرو، یعنی نماز پڑھو، اس کے بعد کیا کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی اختیار کر لو۔ یہاں یاد رکھیے کہ بندگی سے مراد ہر بات اللہ کی ماننا، اور بس یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا بندگی ہوتی ہے یا معصیت ہوتی ہے، یعنی یا بندگی ہوتی ہے یا بغاوت ہوتی ہے، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بندگی اختیار کر لو اپنے رب کی، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اس کے بعد کہا جا رہا ہے خیر کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو فلاح پانے والوں میں شمار کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔